پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل خان مروت نے اعلان کیا اور اس کے تمام ساتھیوں نے کہ ہم 17 تاریخ بروز ہفتہ یعنی 17 فروری کو بروز ہفتے کو ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک پرامن احتجاج ہوگا. دوستو یہ احتجاج بہت اثر دکھانے والی ہے. یہ احتجاج پاکستان میں نہ پیپلز پارٹی کو حکمرانی کرنے دے گی، حالانکہ حکمرانی ان کی نہیں آئی، نہ ہندو لیگ کو حکومت دے گی. اس احتجاج کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. 2-4 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. ویڈیو ضرور دیکھنا، ہو سکے تو لائک کمنٹس اور شیئر کر دیجیے گا. اور اگر آپ لوگ میرے پیج پہ نہیں ہوئے، چینل پہ نہیں ہوئے، تو پلیز سبسکرائب اور فالو کر دیجیے گا. دوستو میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، مگر جتنا مجھے اس کے متعلق سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بحیثیت میں ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی. آپ نوٹ کر لیں کہ پاکستانی عوام نے اس الیکشن میں اتنا زبردست ووٹنگ کیا کہ جو لوگوں نے کبھی زندگی میں ووٹ کو اہمیت نہیں دی، ان لوگوں نے اٹھ کر صبح فجر کے ٹائم پر نکل کر لائن میں کھڑے ہو کر، چاہے نوجوان ہیں، بزرگ خواتین ہیں، ان لوگوں نے اٹھ کر ووٹ ڈالا. اس لیے کہ ہم نیا نظام چاہتے ہیں، یعنی نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چہرے دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری وجہ سے ایک ان کا ماننا تھا کہ ہماری وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مثال لے لو، عمران خان کے متعلق پوری پاکستان کہتی ہے، یعنی پاکستان کی عوام اکثر کہتی ہے کہ ان کو کس چیز کی کمی ہے، نہ دولت کی، نہ شہرت کی، نہ عزت کی، نہ کسی چیز کی. وہ پاکستان کیا، وہ انگلینڈ، امریکہ، دنیا کسی ملک میں بھی اچھی سوسائٹی، اچھی گھر، اچھا سب کچھ لے کر آرام سے زندگی انجوائے کر سکتا ہے. لیکن وہ 6 مہینے سے تقریباً لگ بھگ کچھ کم جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ان کے بے شمار ساتھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کا ذہن ان باتوں کی وجہ سے وہ ڈال کر پی ٹی آئی کو جتوا دیا. پھر انتخابات میں جو معاملہ ہوا پوری دنیا کو پتہ ہے، اور 16 تاریخ کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کانفرنس کر کے ایک بہت بڑا پیغام دیا پاکستانی حکومت کو. یعنی جو آنے والی حکومت ہوگی، نون لیگ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے، ایم کے پیپلز پارٹی. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا. وہ پوری دنیا میں ملک چلانے کے لیے کسی سے بھی مدد پر نہیں لے سکے گی. یہ کانفرنس ان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو الیکشن ہے، جو دھرنا ہے، اس دھرنے میں کیا ہوگا میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں. ان لوگوں نے اعلان کیا ہے صرف ایک دھرنے کا، یعنی ایک احتجاج کا. لیکن یہ احتجاج ایک دن کا نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ احتجاج ایک جماعت کا ہوگا. اس میں بے شمار جماعتیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا، یعنی ان کا جو احتجاج ہو وہ ایک ہی دن ہو، ٹھیک ہے، اور شام کو ختم کر دیں. اگلے دن یہ دوسرے شہر میں اعلان کر دیں گے، پھر وہاں ہوگا. اس سے اگلے دن تیسرے شہر میں اعلان کر دیں گے. اسی طرح کرتے ہوئے پورے پاکستان کے ہر حلقے، ہر ضلع میں یہ اعلان کریں گے احتجاجوں کا، اور عوام کھل کے نکلے گی. ٹھیک ہے. ان کا یہ پھر جو حکومت بنانے والے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کا حکومت بنانے کا جو سین ہے وہ رک جائے گا، نہیں بنا پائے گی. ابھی بھی نہیں بنا پا رہی، لیکن اتحاد کے طور پی ڈی ایم 2 کے طور پر وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ان مسائل کی وجہ سے وہ حکومت نہیں بنا پائے گی. ایک تو انٹرنیشنل سطح پہ ان لوگوں کی بدنامی ہو گئی. دوسرا، پاکستانی عوام سب سے پہلے ان لوگوں نے ووٹ ڈالا، پھر اس کے بعد اس کا ووٹ تبدیل کیا گیا. پھر اس کے بعد اب وہ ان کے پاس راستہ ایک ہی بچا ہے، احتجاج کا، کھل کے نکلے گی. پھر اگلا آپشن کیا ہوگا دوستو، یہ نوٹ کر لینا کہ اس الیکشن میں 2024 کے سندھ میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، جے ڈی اے، جمعیت علماء اسلام، اور اسی طرح 2-4 جماعتیں اور ہیں، سندھی کانفرنس جماعتیں ہیں، کہ جن لوگوں کے الزام ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. الزام سمجھو یا حقیقت. میں ایک مثال بتا رہا ہوں. یہ اب سندھ کا مسئلہ لے لو. آگے چلتے ہیں پنجاب میں بھرپور پٹائی کا کوشش ہے
کہ ہماری سیٹیں چینی گئی. چلو دوسری بات. تیسرا، جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا میں، اور اسی طرح وہاں پر پی ٹی آئی کو تو اکثر نشستیں مل گئی، لیکن ایک دو نشستوں پہ ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے. اس طرح نور عالم خان کا پشاور کا سیٹ ہے، اس پہ بھی مسئلہ چل رہا ہے. اسی طرح پھر آگے جا کر بلوچستان میں بہت سارے قوم پرست اور دیگر پارٹیوں کے لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ محمود خان چکزئی ہو گئے پختون قوم پرست لیڈر، اور اسی طرح بلوچوں کی قوم پرست لیڈر، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے، ان لوگوں نے بھی یہ نعرہ شروع کر دیا کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. تو یہ چاروں صوبوں سے یہ آواز اٹھے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کل کا جو، یہ آج کا جو یعنی 17 تاریخ کا جو احتجاج ہے، یہ ان تمام جماعتوں کو دعوت کے طور پر ہو، کیونکہ 16 تاریخ کو جے ڈی اے نے تمام سندھ کی جماعتوں کو، اس میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایاز لطیف ولی جو اور بھی بہت سارے کانفرنس جماعتیں تھیں، جو لوگوں نے پورا دن سندھ میں یعنی حیدرآباد اور ان کے دیگر علاقوں میں احتجاج ریکارڈ کروایا، پورا دن احتجاج کیا، پورا دن خطاب میں گزرا، اور پورا دن ہزاروں لاکھوں کے مجمع موجود تھے. تو یہ ہو سکتا ہے اس احتجاج کا شکل کہ یہ ایک دن یہاں سے شروع کرے اسلام آباد سے، اور پھر پورے ملک میں ان کا گھیراؤ کریں. تو اس احتجاج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. باقی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ملک میں ایک بہترین فیصلے ہو، اس ملک کو پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنے دیا جائے. 75 سال ہو گئے ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک دنیا کے کہاں پہنچ گئے، اور ہم کہاں ہیں. آج بھی اگر ہمیں کوئی کہتا ہے سعودی عرب کا ویزا، دبئی کا ویزا، مسقط کا ویزا، فلانا کا ویزا، جو ہمارے بعد آباد ہوئے، ان سے پہلے ہم آباد تھے، ترقی یافتہ ممالک میں تھے، ان کے ویزے کے لیے ہم ترس رہے. کیوں؟ وہاں پر روزگار یہاں پر نہیں، مزدوری بھی وہاں پر کرو، یہاں پر اچھے خاصے پیمنٹ بن جاتی ہے. تو ہمارے نوجوان سارے پرائی لوگوں کی غلامی اور مزدوری میں لگ گئے. تو ایسے فیصلے ہو جو اس ملک کو مضبوط کریں. میری اللہ سے یہ دعا ہے، اور جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھا ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیغام رکھا ہے، وہ تو آپ لوگوں کے سامنے آپ اس میں بھی رائے دے سکتے ہیں، اور میری اس دعا میں آمین بھی کہہ سکتے ہیں. ہو سکے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا.